اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کائنات میں حکومت جو ہے وہ بھی اللہ جل جلالہ کی ہے۔ جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں کو موقوف کر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اللہ رب العالمین کی عطا جو ہے وہ بندہ مومن کے لیے شادی کے بعد اولاد ہے۔ اولاد اللہ پاک کی نعمت میں سے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں اولاد کے حوالے سے 4 فیصلوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے کاملہ اور اپنی مشیت کا اظہار جو ہے انسانوں کے مابین 4 فیصلوں میں فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ پاک جسے چاہتا ہے بیٹیوں کی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس کے گھر میں صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے فقط بیٹے ہی عطا کرتا ہے۔ یعنی کسی کے گھر میں اللہ نے فقط بیٹیاں عطا کر دی، کسی کے گھر میں اللہ نے فقط بیٹے عطا کر دیے۔ پھر آگے تیسرا فیصلہ ارشاد فرمایا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا اللہ پاک کی کرم کی بارش اس طرح کسی کے مقدر پہ برستی ہے، اسے بیٹے بھی عطا کرتا ہے، اسے بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے۔ اور چوتھا فیصلہ ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ پاک ہی ہے جو تمہارے حالات سے واقف ہے اور ہر قدرت کا مالک ہے۔ قدرت اولاد دینے کی صرف اسی کے پاس ہے اور کسی کے ہاں نہیں ہے۔ تو یہ 4 فیصلے، 4 آپشن اللہ نے خود ہی طے فرمائے ہیں۔ کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوں، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے۔ کسی کے گھر میں بیٹے ہوں، اللہ کی قدرت، اللہ کا فیصلہ ہے۔ کسی کے گھر میں بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اور اگر کسی شادی شدہ جوڑے کے آنگن میں یہ پھول نہ کھلے، نہ بیٹی ہو نہ بیٹا ہو، تو اسے بھی راضی برضا رہنا چاہیے۔ اس کے من میں بھی یہ خفت، یہ شرمندگی احساس سے کم تری نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ مالک کی منشا ہے، مالک کی رضا ہے۔ وہ اس آنگن میں پھول کھلائے یا نہ کھلائے، وہی اس کا باغبان ہے، اسی کی قدرت ہے۔ تو یہ اسی ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات کی عطا ہے، جس کے آنگن میں جو چاہے پھول کھلا دے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اب اگلی بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بطور سرپرست، بطور والد، بطور والدہ، ان میں فرق کرنا یہ بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کی پرورش، ان کی تعلیم، ان کی نگہداشت میں بھی بندہ اپنی بساط کے مطابق پوری کوشش کرے۔ اور اگر اللہ نے بیٹے دیے ہیں تو بیٹوں کی تعلیم و تربیت، پرورش، نگہداشت میں بھی بندہ اپنا پورا زور لگائے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں کمی رکھے، تھوڑا خرچ کرے، پڑھائی کا بندوبست اہتمام تھوڑا کرے، اور بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم اور زیادہ خرچ اور زیادہ مواقع، زیادہ خوش دلی سے خرچ کرے۔ ایسا بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے بیٹی دی ہے، بیٹا دیا ہے، ان میں مساوات قائم کرنا یہ بھی بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔
اور اگر کوئی غافل، کوئی جہالت کا مبنی فرد جس کے ذہن کے اندر اسلام کی روشنی جو ہے وہ متیقن نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، اور وہ دور قدیم کی جہالتوں سے مربع ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر اگر بیٹی ہو گئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، تو ظلم و زیادتی والی بات ہے۔ اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو میں اپنی بیٹی کو تعلیم و تعلم کا بندوبست نہیں کروں گا، اور اس سے بڑھ کر اگر بیٹی ہوئی تو اس کی تعلیم و تربیت اپنی بیوی سے ہم کلامی، بیوی سے انس و محبت ختم کر کے بے رخی اور بے اعتنائی کا رویہ اختیار کرے گا، تو یہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے حضور قصوروار اور مجرم بنانے والی بات ہے۔ تو سامعین محترم، یہ اس دور کی بات ہے جب اسلام کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، اور جو عرب کے ظالم اور جابر رواج تھے، لوگوں کی طبیعتیں تھیں، وہ یہ قدغنی اور یہ اپنے غلط اصول رائج رکھے ہوئے تھے کہ اگر میرے گھر میں بیٹی ہوئی تو میں اسے زندہ درگور کر دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز جو سب سے پہلا فیصلہ کیا جائے گا وہ قتل ناحق کا ہوگا، اور قتل ناحق میں بھی وہ جو معصوم بچی، نومولود بچی، جس کو اس کے کسی سرپرست نے، والد نے، دادا نے یا کسی اور بڑے نے یا اس کو اگر قتل کیا ہوگا تو وہ قیامت کے دن پوچھے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ ناحق قتل ہونے والی بچی پوچھے گی کہ اسے کس جرم کی پاداش میں ولادت کے فوراً بعد قتل کر دیا گیا۔ تو سامعین محترم، یہ مجھے آپ کو دعوت فکر دینے والی آیات ہیں کہ میں اور آپ اپنے منصب کو پہچانیں کہ میں اور آپ اس دنیا میں اللہ کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ زندگی اللہ نے دی ہے۔ میرے آنگن میں بیٹی آئی ہے تو اللہ کی قدرت سے آئی ہے، اگر بیٹے کا پھول کھلا ہے تو اللہ کی قدرت سے کھلا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ میں ان کے اندر تمیز، کوئی فرق، یا ان کے اندر رویے کے اندر تلخی، یا اپنے رویے کے اندر ایسا برتاؤ کروں کہ جس سے میری بیٹی کو حقارت یا اس کو حفت اور شرمندگی کا احساس ہو۔ یہ تو اس دور کی یاد تازہ ہوگی جب قرآن مقدس نے اس دور کا نقشہ کھینچا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی بندے کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے، یہ خبر دی جاتی ہے کہ تیرے گھر میں اللہ پاک نے بیٹی پیدا کی ہے، تو اس کا منہ جو ہے لٹک جاتا ہے، اور وہ فرد رنج و غم کے اندر اس کا منہ کا رنگ اڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ یتوارا من القوم، اور یہ جہالت پر مبنی رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ میں کس طرح کہوں گا کہ میں بیٹی کا باپ بن گیا ہوں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اسے کہتا ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو فیس کروں گا، لوگوں کے سامنے آؤں گا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تجھے اپنے گھر کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا اتنا ناگوار گزر رہا ہے کہ تو اس سے خفت اور شرمندگی اٹھا رہا ہے اور اپنے آپ کو اسفل سافلین کے زمرے میں لیے جا رہا ہے۔ دوستو، اپنی اولاد سے محبت جو ہے وہ تو جانوروں کی بھی فطرت میں ہے۔ اب میں اور آپ اگر اپنی بیٹیوں سے محبت نہ کر سکیں، یہ تو اپنے آپ کو قسی القلب، سخت دل ہونے کے مترادف ہے۔
یہ جو پچھلے ہفتے چند روز پہلے واقعہ روح پذیر ہوا ہے میاں والی کے اندر کہ ایک صاحب کے ہاں اولاد ہوئی، بیٹی ہوئی، اور اس سنگ دل باپ نے 5-7 گولیاں اس کے سینے کے اندر پیوست کر دی۔ اللہ کا عرش کانپ گیا، اللہ کا عرش کانپ گیا۔ یہ کیسی سنگ دلی ہے، کیسی مسلمانی ہے، کیسی دینداری ہے، کیسا کلمہ گو مسلمان ہے۔ ہم نام تو لیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ جس کسی بندے کو، میرے امتی کو اللہ پاک نے بیٹی عطا کی اور اس بیٹی کی اس نے بہترین تربیت اور پرورش کی، تو وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ایسے ہوگا، جنت میں ایسے ہوگا۔ دونوں انگلیوں کو ملایا تو 2 انگلیوں کو ملانے کا اشارہ اسی بنا پر تھا کہ اس کی بنا پر جو اس کو مشقت، پریشانی اور تنگی جھیلنی پڑ رہی ہے، اس تنگی اور اس پریشانی کے بدلے میں اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے اور پھر ان کو جب ان کی شادی کی عمر کو پہنچ جائیں ان کا نکاح کر کے رخصت کر دے، تو یہ اس کی بیٹیاں اپنے والدین کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ ستر من النار، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ جہنم کی ڈھال بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی۔ صاحبو، جس پھول کی نگہداشت پر مجھے آپ کو اللہ پاک جنت عطا کر رہا ہے اور میں اور آپ اپنے ہاتھ سے اسی کو مسل ڈالیں، تو کتنی سخت دلی ہے، کتنی بے رحمی ہے اور کتنا اپنے آپ کو گرانے والی بات ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہونے والی بات ہے۔ اور اللہ کے حضور کس منہ سے میں اور آپ یا ہمارے معاشرے کا وہ فرد جو اپنی بیٹی کو خفت، باعث عار اور شرم سمجھتے ہوئے ناگواری کے ساتھ قبول کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹی پیدا ہو تو اس پر بھی خیرات کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا بھی عقیقے کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی بھی خوشی کرنی چاہیے، اس پر بھی محلے داروں کو مٹھائی بانٹنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ تو جہنم سے آڑ ہے، جہنم کے لیے رکاوٹ ہے۔ اور 15 سپارے کی ایک آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ لوگوں یہ مال و دولت اور بیٹے جو ہیں یہ تو دنیا کی زینت ہے، مال و دولت اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اب اللہ پاک نے فرمایا کہ باقی رہنے والی صالحات ہیں۔ اب اس پر مفسرین کرام نے 2 رائے دی ہیں۔ کچھ نے تو کہا کہ مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہے، باقی کیا رہیں گی؟ اخلاص والی نیکیاں رہیں گی۔ لیکن کچھ کبار ائمہ تفسیر نے الباقیات الصالحات کا معنی جو کہا ہے، کہا کہ ہنہ بنات الصالحات، کہ باقی رہنے والی جو شے ہے وہ نیک بیٹیاں ہیں۔ نیک بیٹیوں کی جو ایک والدین کے ساتھ تعلق اور وابستگی اور جو ایک فرد محبت اور ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے وہ بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بیٹے اتنی وابستگی اور ایثار کے ساتھ والدین کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتے جتنی وابستگی اور جتنی قربت کے ساتھ بیٹیاں اپنے ماں باپ کا دھیان رکھتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیت اللہ شریف کے صحن کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، مکی دور ہے، کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی پشت پر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہیں موجود تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فوراً بڑھی اور اس اوجڑی کو دور ڈال دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے والوں کے لیے بھی
ان کے خلاف دعا کی، تو صاحبو بیٹی انمول ہے، بیٹی رب کی رحمت کا دروازہ ہے، بیٹیوں کی پرورش پر اللہ سے جنت کا وعدہ ہے، بیٹوں کی تربیت پر جنت ملے نہ ملے یہ درمیانی بات ہے، پختہ بات نہیں ہے۔ اور آج کل کے دانشور اور جو مفکرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹی ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور ماں کس کی صفت ہو سکتی ہے؟ وہ کسی کی تو بیٹی ہوگی نا یار، جو خاتون ہوگی وہی ماں بنے گی، اور اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی ہے، تو اس جنت کی نگہداشت، جنت کا وسیلہ میری اور آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ اور بیٹیوں کو بھی، بہنوں کو بھی اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے نا خالق ہے۔ خالق کا کیا معنی ہے؟ پیدا کرنے والا۔ تو اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، ساری مخلوقات بنائی، تو اللہ کی صفت خلق کا ظہور جو ہے وہ صرف نازک، وہ عورت سے، وہ میری اور آپ کی بیٹی سے ہوتا ہے۔ اللہ انسانوں کا خالق ہے نا، لیکن اس کا وسیلہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ وہ ایک بیٹی ہے، وہ ایک خاتون ہے۔ تو صاحبو آج معاشرے کے اندر وہی پرانی جہالت، وہی پرانی بے عملی اور بے دینی چھا رہی ہے۔ آج سے آپ اور میں اس بات کا تہیہ کریں کہ مجھ سے، آپ سے کبھی ایسی خفت والی، آڑ دلانے والی گفتگو کسی سے نہیں ہوتی۔ میں نے خطبے کے شروع میں کہا ہے کہ اللہ نے 4 فیصلے فرمائے اولاد کے بارے میں۔ اللہ چاہے تو کسی کے گھر میں ساری بیٹیاں ہی دے دے، یا ابو لمن یشاء اناسا، کہ جس کے گھر میں چاہے بیٹیوں کے پھول ہی کھلا دے، اور جس کے گھر میں چاہے بیٹے پیدا کر دے، بیٹے عطا کر دے، یا کسی پر کرم نوازی کرے تو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دے، اور کسی کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائے کہ اس کے گھر میں اولاد ہے ہی نہیں۔ تو ان چاروں آپشن کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ بیٹیاں ہوں اللہ کی قدرت، بیٹے ہیں اللہ کی قدرت، بیٹے بیٹیاں ہیں اللہ کا فضل، اللہ کی قدرت ہے۔ کچھ نہیں ہے اللہ سے امید ہے، اس پہ راضی برضا ہے، اس میں بھی اجر ہے۔ اور اگر میں اور آپ بیٹیوں کے وارث ہو کر، بیٹیوں کے سرپرست ہو کر کہیں کہ یار حال خراب ہے، پتہ نہیں اللہ اولاد نرینہ دے گا کہ نہیں دے گا، جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے رنجیدہ، غلط بات۔ جن کے پاس بیٹے ہیں وہ بیٹیاں نہ ہونے پر اللہ سے شکوہ شکایت کرے، غلط بات۔ جس کے پاس بیٹے بیٹیاں ہیں وہ ان کی بے عملی یا ان کی نالائقی کی بنا پر اللہ سے رنجیدہ، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے نہ ہونے پر اللہ سے رنجیدہ۔ تو ایسا رویہ کسی بندہ مومن کا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس دور موجود کے اندر بیٹیوں کی تعلیم و تربیت بھی کر رہے ہیں، ان کو پڑھا لکھا بھی رہے ہیں، ان کا اپنی بساط کے مطابق خوشی سے نکاح بھی کر رہے ہیں، لیکن جو شریعت کا ایک بڑا حق ہے وہ ہے حق وراثت، کہ جو میرے اور آپ کی وراثت ہے، جو جمع پونجی ہے، جو ماں باپ کی طرف سے ہے، جو کمائی ہوئی ہے، اس وراثت میں بھی اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو، اپنی مؤنث اولاد کو حصہ دینا، یہ بھی بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں ہی اپنے فیصلے کر کے چلے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم رکھتے ہیں، اگرچہ یہ ہماری بیٹیوں کی ثابت قدمی ہے، شکر گزاری ہے، ان کے صبر کو سلوک کرنا چاہیے کہ جائیداد سے بے تعلق اور لاوارث ہو کر بھی اپنے ماں باپ کی خیر چاہتی اور مانگتی ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ جس بیٹی کو میری اور آپ کی وراثت سے حصہ نہیں مل رہا، کل قیامت کے روز اس نے اگر اللہ سے سوال کر لیا کہ میری ماں نے، میرے باپ نے میری جو وراثت بنتی تھی اس کو ضبط کر لیا، میرے بھائیوں کو دے دی یا کسی اور کام میں خرچ کر دی، میرا حصہ بنتا تھا مجھے نہیں ملا، تو اللہ کے حضور میں اور آپ کیا عذر پیش کریں گے؟ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں جہاں پر حصص بیان کیے ہیں نا، فرمایا ہے
لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریدۃ من اللہ، کہ تم وراثت کے حصوں میں تشویش نہ کرو، میں نے اپنی بصیرت کے مطابق جس کا جتنا حصہ بنتا ہے مقرر کر دیا ہے، تو تمہارے ذمہ ہے کہ اس حصے کی تکمیل کرو، اس جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ ادا کرو۔ اگر میں اور آپ کہیں کہ نہیں بیٹیوں کو جائیداد نہیں ملنی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، تو یہ وہ پوائنٹ، وہ نقطہ ہے جس پر میں اور آپ خطا کھا رہے ہیں۔ صاحبو اپنی سوچ کو بدلو، بیٹیوں کی تربیت بھی شوق سے کرو، بیٹیوں کی تعلیم بھی شوق سے کرو۔ کسی دانشور کا قول ہے، وہ آپ کو عرض کر کے دعا کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ اگر آج تم مجھے بھلی پڑھی لکھی سلیقہ مند مائیں لا دو، میں تمہیں ایک بہترین روشن مستقبل والی قوم دے سکتا ہوں۔ آج یہ جو زوال ہے، جو بحران ہے، جو پریشانیاں ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، صحیح تعلیم نہیں دے رہے۔ اگر ہماری بیٹیاں اچھی ہو گئیں، ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا، ہماری آنے والی قوم بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سال سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر عورت نہ ہوتی تو یہ دنیا کی رنگینی بھی نہ ہوتی، اور یہ جو ہمدردی والے رویے ہیں، اور جو بندہ نوجوانی کے بعد، نکاح کے بعد حشاشت بشاشت، اور اس کو ایک قلبی سکون ملتا ہے اور اس کا ذہنی قلبی یکسوئی رہتی ہے، وہ اسی عورت کے طفیل ہے۔ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو یہ کائنات کی رنگینی نہ ہوتی، دنیا کے اندر انتشار ہوتا، کھلبلی ہوتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔